تو ایک بات کان کھول کر سن لیں سارے، مائنس عمران خان تصور بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے۔ دیر از نو کوشچن آف مائنس عمران خان۔ عمران خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی رہے گا، رہے گا، اور اس لیے جو بھی کوئی اس قسم کی خبر دے رہا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تو کہا جا سکتا ہے اسے، لیکن جہاں تک فیصلے کا سوال ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے۔ اس لیے عمران خان کے بغیر کوئی جو ہے تصور نہیں ہے کہ عمران خان حصہ نہیں لے گا، یا پارٹی الیکشنز میں وہ چیئرمین نہیں ہوگا، یا کسی اور کا نام آ رہا ہے۔ سبھی محترم ہیں، یہ نہیں کہ کسی پر جو ہے کوئی اعتراض کی بات ہے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے یہ غلط فہمی کی وجہ سے بیان دیا ہے وہ بھی جو ہے محترم ہیں، اور عمران خان صاحب کے نزدیک ان کی بھی عزت اور احترام اور توقیر اتنا ہی ہے، لیکن اس قسم کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سو اس لیے عمران خان چیئرمین اپنا پی ٹی آئی رہیں گے، اور چیئرمین پی ٹی آئی ہی اگر الیکشن کا ہوتا ہے، اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کا سائملٹینسلی اگر الیکشن انٹرا پارٹی کروانا بھی مقصود ہوا تو بھی عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے۔ سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا واضح طور پر عمران خان نے پیغام دیا ہے۔ ضمانت پر ہیں قبل از گرفتاری، تو یہ آج جو ہوا ہم نے یہی انہیں بتایا کہ جناب تفتیش انہوں نے سیر حاصل کر لی ہے، اور اس جسمانی ریمانڈ بھی انہوں نے پورا ایگزاسٹ کیا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو لندن سے نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے اس کی ترسیل جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کی جو ہے انہوں نے چھان بین کی ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے اس کا جو ہے ریگولیٹ بھی کر دیا، وہ 190 ملین جو ہے اور 35 ارب روپیہ وہ سرکاری خزانے میں سپریم کورٹ سے کے اکاؤنٹ سے نکال کے سرکاری خزانے میں وہ داخل بھی کر دیا، اور جو باقی کا اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کو دے دیا، چونکہ ملک ریاض یا بحریہ ٹرسٹ بحریہ ٹاؤن جو لمیٹڈ ہے اس کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سندھ کی زمین کے ایوزانے میں 460 ارب روپیہ ملک ریاض یا بحریہ ٹرسٹ کے ذمے انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے اسی لیے اکاؤنٹ کھول دیا، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع کروانا تھا 2026 تک 460 ملین جو ہے 460 ارب روپیہ وہ انہوں نے جمع کروانا ہے بحریہ ٹرسٹ میں، تو وہ اس سلسلے میں وہ داخل کیا جا رہا تھا، اس لیے اس میں ثابت ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے وہ عمران خان نے گین اس میں نہیں کیا، نہ حکومت کسی اور وزیر یا کسی جو ہے آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق تھا۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا، بالکل واضح طور پر اس تفتیش میں آ گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ جو تھا جس میں زمین دی گئی اور یونیورسٹی بنا کر بحریہ ٹاؤن کا طرف سے ایک گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا، وہ بھی جو ڈیڈ ہے، جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے ذریعے ریگولیٹڈ ہے، اور ٹرسٹیز اس میں سے صرف امانت داری کے طور پر اس پر ہیں، اور اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتے، لے جا سکتے یا لے جایا گیا ہو، اور نہ ہی اس میں سے کوئی ان کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے کوئی لے جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی ٹرسٹیز کو نہیں ملے گا، بلکہ کسی اور چیریٹیبل ایسے ٹرسٹ کو یہ تفویض کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی دونوں صورتوں میں، یعنی 190 ملین آنے میں یو کے سے، اور ٹرسٹ ڈیڈ کے بننے میں جو ملک ریاض نے دیا گفٹ کے طور پر، اس میں ایک پائی کا بھی نہ محترم عمران خان
صاحب کو کوئی گین ہوا اور نہ ہی بشرا بی بی کو گین ہوا. اس لیے وہ جہاں تک تعلق ہے یہ ٹرسٹ کا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ تو بالکل سمیش ہو جاتا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے. دوسرا رہ گیا توشہ خانہ کا کیس. تو توشہ خانہ کا کیس ساری چیز ریگولیٹڈ ٹیبولیٹڈ ہے, وہ بھی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے. اس میں بھی کوئی ایسی بے ضابطگی نہیں ہوئی جس میں پرائم منسٹر کو ذمہ وار ٹھہرایا جائے یا بشرا بی بی کو وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا جائے. بار کہ یہ جو پریلیمنری باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے اسے 6 دسمبر کے لیے ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کر کے توسیع کر کے ضمانتیں عمران خان صاحب کی بھی اس کیس میں اور بشرا بی بی کی دونوں کیسز میں توسیع کر کے یہ 6 دسمبر کو اس کو رکھا ہے بقیہ بحث کے لیے. یہ تو ہو گیا ان آج کی کارروائی کا جو جج صاحب